وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ عطا تارڑ اور طارق فاطمی وفد میں شامل۔ سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے بعد قطر کا دورہ کریں گے۔ ترکیہ کا دورہ بھی شیڈول میں شامل۔ پاکستان میں پہلی بار لائیو سٹاک انشورنس اسکیم کا باقاعدہ آغاز۔ ترجمان WWF پاکستان کے مطابق انشورنس کمپنی کے تعاون سے لائیو سٹاک انشورنس اسکیم کا آغاز گلیات سے کیا گیا ہے۔ منصوبے کی نگرانی کے لیے پہلے جانوروں کی ٹیگنگ کی جائے گی۔ اسکیم کا مقصد تیندووں کے حملوں سے مویشی گنوانے والے کسانوں کو مالی معاوضہ دینا ہے۔ اسکیم سے جنگلی حیات کو تحفظ اور کسانوں کو ریلیف ملے گا۔ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہونے کے قریب ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ تہران کسی بھی طرح معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ مداخلت نہ کرتے تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے، انہیں ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ABC نیوز چینل کے رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اس کی ضرورت بھی نہیں۔ آنے والے 2 دن انتہائی اہم اور غیر معمولی ہوں گے۔ ایران جنگ کا اختتام کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آئندہ 2 روز میں دوبارہ مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات آئندہ دنوں میں پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم پاکستان جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی صدر کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کہا پاکستان جانے کا زیادہ امکان ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور لاجواب ہیں، اسی لیے مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے۔ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں پیش رفت۔ گبت بارڈر ٹرمینل فعال۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے گبت بارڈر ٹرمینل کو TIR کے لیے فعال کر دیا۔ گبت ٹرمینل سے ایران کے ذریعے وسطی ایشیا تک تجارتی رسائی آسان ہو گئی۔ متبادل راہداریوں سے افغانستان پر انحصار ختم ہو گیا۔ کراچی سے تاشقند گوشت کی کھیپ ایران کے راستے ازبکستان روانہ کی گئی۔ معاشی ماہرین کے مطابق اس پیش رفت سے برآمدات اور علاقائی تجارت میں اضافہ ہوگا۔ گبت راہداری کو پاکستان کی ریجنل کنیکٹیویٹی میں اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد۔ چین کے قونصل جنرل یونگ یونڈونگ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پاک چین تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت۔ چینی سرمایہ کاروں کی سیکیورٹی اور سہولتوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت پاکستان چینی سرمایہ کاروں کو ہر سطح پر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی بزنس کمیونٹی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ جلد اسلام آباد میں ایک خصوصی کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی۔ چینی قونصل جنرل نے پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے خاتمے میں صرف 8 دن باقی رہ گئے۔ ٹرمپ کی ڈیڈ لائنز لچکدار ہونے کا امکان۔ عالمی میڈیا کے مطابق مثبت پہلو یہ ہے کہ کسی بھی فریق نے یہ نہیں کہا کہ بات چیت مکمل ختم ہو چکی ہے۔ ایرانی فریق کو اعتماد کے فقدان کا سامنا ہے۔ ٹرمپ ایسے معاہدے پر آمادہ ہو سکتے ہیں جس کے تحت ایران کو مخصوص مدت تک جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم اقدام۔ مثالی گاؤں منصوبے کے دوسرے مرحلے کی اصولی منظوری دے دی۔ مزید 7500 دیہات منصوبے میں شامل کیے جائیں گے۔ صاف پانی، نکاسی آب اور سولر ٹیوب ویلز کی فراہمی شامل۔ پہلے مرحلے میں 485 دیہات پر کام جاری۔ گندے پانی کے تالاب 30 جون تک صاف کرنے کا ہدف۔ سیپٹک ٹینکس کی تعمیر 31 اگست تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ واٹر سپلائی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم متعارف۔ پنجاب کے ہر ضلع میں گرین ٹرانسپورٹ متعارف کروائی جائے گی۔ رواں ماہ کے اختتام تک مزید 100 گرین بسیں سڑکوں پر لائی جائیں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور وزیر زراعت عاشق کرمانی کی لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت ہر طبقے کو ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ مریم نواز عوام کے اعتماد پر پورا اتر رہی ہیں۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جیت پیپلز پارٹی کی جیت ہے۔ پارٹی نے ہمیشہ ریاست کو فوقیت دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ریاستی معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
قومی مفاد کو ہر صورت مقدم رکھا جانا چاہیے۔ منافقت اور غیر سنجیدہ رویوں سے شہر کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس شہری حکومت لگاتی ہے لیکن چوری کوئی اور کر لیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری سہولیات کی بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں، پیٹرول کی بچت کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ کورنگی الیکٹرانکس مارکیٹ وفد کی بلدیاتی چیئرمین ناصر حسین شاہ سے ملاقات، تاجروں کے مسائل اور کاروباری اوقات کار پر تفصیلی گفتگو، اوقات کار میں نرمی اور ایس او پیز میں نرمی کا مطالبہ۔ ناصر حسین شاہ نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت تاجروں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے سنجیدہ ہے، جلد اس حوالے سے ایک جامع لاہ عمل اور مثبت اعلان کیا جائے گا۔ رکن صوبائی اسمبلی واجد حسین خان نے کہا کہ وہ تاجر برادری کے مسائل ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے۔ اور عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ فی تولہ سونا 3,500 روپے مہنگا ہو کر 5 لاکھ سے تجاوز کر گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 3,000 روپے سے زائد کا اضافہ۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 144 روپے بڑھ کر 8,404 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $35 مہنگا۔